اگر میں شغل کی بات کرتا ہوں تو شغل کے 4 درجے ہیں. شغل کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ یہ ابتدا ہے. ابتدا میں کہتا ہوں نا کہ زبان سے ہوتا ہے، لیکن انتہا زبان سے نہیں ہوتا. شغل دیکھیں، میں نے جو بھی چیز شروع کری نا، بنیاد سے شروع کری، صفر سے شروع کری، بالکل ابتدا سے لے کے چلا، اور ابتدا میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہوگی. شغل کے درجات کی جو پہلی جو ابتدا ہے نا، پہلا درجہ جو ہے وہ یہ کہ زبان سے ذکر ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہو، وہ اللہ ہو، اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، سورہ قریش ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ مزمل شریف ہو، سورہ یاسین ہو، دعائے سیفی ہو، زبان سے ہوتا ہے. اور قلب اس سے غافل ہوتا ہے ابتدا میں. اچھا، اس شغل کو کہتے ہیں کہ یہ شغل ضعیف ہے، یعنی کہ ضعیف ہے. فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اس کا اثر ہوگا، لیکن اس کو ضعیف کہا گیا ہے. اب اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر زبان سے ہو رہا ہے، شغل زبان سے ہو رہا ہے، اور دل، آپ کے مرشد نے کہا اب تم دوسرے درجے میں داخل ہو، اور ایک کام یہ کرنا کہ جب تم داخل ہو تو اپنے قلب پہ توجہ کرنا اور کوشش کرنا کہ قلب سے تمہارے آواز آئے. زبان سے بھی ہو رہا ہے، قلب سے بھی ہو رہا ہے، لیکن قلب پہ ہو رہا ہے تو تکلیف کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ تکلف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو دوسرا درجہ ہے وہ شغل تکلف ہے، یعنی کہ تکلیف کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں توجہ ڈال رہا ہے، کبھی غافل ہو رہا ہے، کبھی ہو رہا ہے. یہ بھی اس کا درجہ ہے. اب تیسرا درجہ اس کا کیا ہے؟ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، جب وہ قلب سے بھی ہو رہا ہے، اور اس کے جو دنیاوی معاملات ہیں، آفس کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، کچن کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، اور دوسری جگہوں کے کام ہیں، جب اس کاموں پہ کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور وہ زبان اور اپنے قلب سے کر رہا ہو. کس سے کر رہا ہو؟ اپنے قلب سے کر رہا ہو، اپنے قلب سے کر، اس کو کوئی پریشانی نہیں، آپ کو قلب پہ توجہ نہیں دینی، لیکن وہ کام سب کچھ چل رہا ہے، وہ یہ بھی چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شغل قلبی، یعنی سب سے عظیم، سب سے بہتر شغل. اس کا تیسرا درجہ ہے شغل کا یہ، یعنی کہ جس سے انسان کا قلب جاری ہوتا ہے. اب اس کا جو چوتھا ہے نا، چوتھا درجہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اکبر ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جب انسان پہلے درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے درجے سے تیسرے درجے میں داخل ہوتا ہے، جب تیسرے سے چوتھے درجے میں داخل ہوگا تو وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، جسے شغل فنا کہا جاتا ہے. ختم ہو گیا، یعنی کہ تو نہیں رہا، وہ میں ہو گیا، میں نہیں رہا، وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ. یہ سب سے، یہ وہ ہے کہ جو سمجھ لو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے وہ مادر ذات ولی ہوتے ہیں کہ جو مخصوص ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے صرف اور صرف سلیکٹڈ ہوتا ہے. جو قصبی کرنے والے ہوتے ہیں وہ قصب سے جو اس درجے تک پہنچتے ہیں وہ درجہ سوئم تک رہتے ہیں، درجہ چہارم تک پہنچنے کے لیے پھر وہ اپنے ہستی کو مٹا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شغل آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. شغل کیا ہے؟ ابتدا میں زبان سے ہم کریں گے، لیکن انتہا اس کی زبان سے نہیں ہوگی. اس کی انتہا پھر آپ کا انگ انگ، آپ کا وجود، آپ کا ذکر، آپ کا بال، آپ کی ہر چیز وہ اسی میں ڈھل جائے گی. انتہا یہ ہوگی کہ آپ کے اندر جو رب کی صفات موجود ہیں وہ تحریک میں منتقل ہو کر اپنے، یہ سمجھ لیں کہ تمام تجلیات کا ظہور اس کے وجود پر ہو جاتا ہے. یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ کی ہسٹری میں ہم نے پڑھا، ہم نے اپنے مرشد سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، آپ اپنے حجرے میں تھے، اور جب آپ کے حجرے میں تھے تو آپ کے اعضاء مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے. اچھا، اب
اتنی تمہید باندھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ شغل ہے کیا۔ اچھا، ایک سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے ہم تمام لوگوں کی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری نفس کشی نہیں ہوتی ہم شغل نہیں کر سکتے، جبکہ میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ نفس کشی کے معاملات میں لگے وہ پھر لگے ہی رہے، کیونکہ نفس کشی کہتے ہیں کہ اس کو مار دینا، مر جانا اس کا نفس کا۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیں نفس کشی نہیں کرنی چاہیے، سمجھنا میرے اس الفاظ کو، ہمیں نفس کشی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ضبط کشی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دیکھو، نفس تمہارا نہیں مرتا، کسی انسان کا نفس نہیں مرتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ لاغر ضرور ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی نفس کشی کرتے رہے، جبکہ ہمیں حکم تھا ضبط کرنے کا، ضبط کشی کرنے کا۔ ضبط کشی کہتے ہیں کہ اس کو قابو میں کرنے کا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ، اس کی مثال میں ایسے دوں آپ کو کہ جیسے نفس جو ہے نا، وہ ہماری، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاقتور گھوڑا۔ اب طاقتور گھوڑے کے اوپر کوئی کمزور شخص کو بٹھال دو، اس کو بولو اس پہ تو سواری کر، وہ کچھ قدم تو سواری کرے گا، اس کے بعد وہ گھوڑا اپنی پیٹھ سے اس کو رون دے گا، اس کو گرا دے گا، جو کمزور ہوگا۔ لیکن اگر اس طاقتور گھوڑے پر طاقتور ترین ہی شخص بیٹھے اور گھوڑے کو محسوس ہو کہ اس کے پیر میرے سینے پہ لگ رہے ہیں، میری پشت پہ لگ رہے ہیں، میرے پیٹ پہ لگ رہے ہیں، تو وہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے لے کے چلے گا۔ ہم نے اس گھوڑے کو صرف قابو کرنا ہے، ختم آپ سے نہیں ہوگا یہ، آپ جتنی کوشش کر لیں آپ سے نہیں ہوتا یہ ختم، قابو میں رہے گا آپ سے، اور قابو میں ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ابتدا میں۔ کیونکہ دیکھو، ہم جب ابتدا سے چل رہے ہیں نا تو ہم انتہا کی باتیں نہیں کریں گے، ہم ابتدا ہی کی باتیں کریں گے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو روکنا ہے، کس سے؟ تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، آئی بات سمجھ میں، اور ایسی چیزوں سے جو ہمیں شریعت سے دور کر دیں، ہمیں نیکی سے دور کر دیں، ہمیں رب سے دور کر دیں، ہمیں مرشد سے دور کر دیں۔ ہمیں صرف اور صرف کنٹرول کرنا ہے اور قابو میں کرنا ہے۔ یہ چیز ہمارے قابو میں آتی ہے تو پھر شغل میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلا جو شغل ہم کریں گے وہ شغل کیا ہے، وہ کس ترتیب سے کریں گے، کیسے کریں گے، اب آپ یہ تھوڑے کا طریقہ کار سمجھ لیجئے، آئی بات سمجھ میں۔ اب دیکھیں، اگر ترتیب سے کرنا ہے تو یاد رکھنا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ابتدا سے ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے سارا سیگمنٹ رکھا ہے۔ اب ہمارا جو سیگمنٹ شروع ہوگا وہ ہوگا شغل کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھ لیں کہ آج سے ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے شغل حلقہ 11، ٹھیک ہے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے۔ ہم سلسلہ تاریخیہ سے اس کو لے کے چلیں گے اور ہم پہنچیں گے کہاں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا جو شغل ہوگا ہمارا وہ دعا سے شروع ہوگا، کیونکہ شغل کرنے سے پہلے دعا کرنا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، آئی بات سمجھ میں۔ دعا وہ کہ جو آپ سنیں گے، آئی بات سمجھ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگ میرے قریب آ جائیں، آئی بات سمجھ میں، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، آئی بات سمجھ میں۔ جب آواز آئے گی آپ کو تو آپ نے جیسے میں کروں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے، آئی بات سمجھ میں۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہم وہ دعا سنیں گے پوری، اور جب دعا ہماری ختم ہوگی پھر جو ہمارا شغل شروع ہوگا، پھر ہم نے ضرب دینا ہے۔ اب ہم نے شغل کیا کرنا ہے، ہم نے ذکر کیا کرنا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے خاندان میں بھی مریدین کو ابتدا کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر تعلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ ذکر ہمارا شغل کیسے بنے گا وہ میں آپ کو اس ترتیب میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ دونوں زانو ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہو، میں آپ کو 3 نشستوں سے کرنا سکھاؤں گا، آئی بات سمجھ میں، اور 3 طرح کا شغل ہوں گے۔ سب سے پہلا شغل ہم کریں گے کہ شغل بنا جسے کہتے ہیں، بنا کہتے ہیں، بنا لفظ ہے بنیاد سے نکلا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے مومنین کی بنیاد ہے، مسلمانوں کی بنیاد ہے،
یہ ہمارا ایمان کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس پہلے شغل کو ہم کہتے ہیں شغل بنا، اور دوسرا جو شغل ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں شغل حیات، جو اس کے بعد ہم کریں گے۔ پہلا شغل کریں گے شغل بنا، دوسرا شغل کریں گے شغل حیات، اور تیسرا شغل کریں گے شغل ربط۔ اب یہ ربط کیا ہے، حیات کیا ہے، بنا کیا ہے، یہ میں آپ کو اسی ترتیب میں سمجھاؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو شغل بنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں اور کوشش کریں کہ جو ٹرانسمیشن میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، آپ اس کو اپنے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اپنے لوگوں تک اس کو شیئر کر دیں، تاکہ اپنے لوگوں تک اس کو شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس شغل میں شامل ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے جسم پہ جیسے یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے تو آپ اپنے جسم سے اس گھڑی کو جدا کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس گھڑی کو اپنے جسم سے جدا کر دیں۔ آپ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو انگوٹھیاں آپ اپنے انگلیوں سے جدا کر دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کوئی بھی لوہے کی چیز، کوئی بھی چاندی کی چیز یا کوئی بھی ایسا میٹل آپ نہ پہنے جو آپ کے جسم کے اوپر لگے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے یہ شغل کرتے وقت کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے تب تمام لوگوں نے کرنا ہے۔ جو دیکھو ہم نے یہ شروع کیا ہے نا پہلے رمضان سے، تو ہم اس کو آخری رمضان تک لے کے جائیں گے۔ ہمارے اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا شغل بنا، دوسرا شغل حیات، تیسرا شغل ربط۔ اور اس کا فائدہ آپ کو کیا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو کیفیت آپ کے اندر بنے گی، جو لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں، جو لوگ میرے بات کریں گے، جو لوگ میرے بات کریں گے، جو لوگ اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے، اس کی اجازت دیں گے، پھر وہ لوگ کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کرنا اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو ترتیب میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم ایسے بیٹھیں گے دونوں زانو ہو کر، اور ایسے دونوں دانوں کے بیٹھیں گے۔ ہم نے گھڑی وڑی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے جدا کر دی ہے، اور ہم کریں گے لا الہ الا اللہ۔ پہلے آپ نے سننا ہے، پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر جب وہ دعا ختم ہوگی اور جب آپ نے مجھے فالو کرنا ہے۔ شروع میں ابتدا میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن آپ کو عادت ہو جائے گی اس طریقے سے۔ پھر جب لا الہ الا اللہ پہ آئیں گے تو ہم یہ جو ہمارا نفس ہے نا، ہم تھوڑی دیر کے لیے سانس روکیں گے اور لا کو یہاں سے کھینچیں گے، گردن ہلکی سی نیچے کریں گے، گردن آپ کی ایسے اسٹریٹ ہوگی، ایسے بیٹھے ہوں گے آپ۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نیچے گردن جھکائیں گے، تھوڑی سی سانس روکیں گے، لا سے اوپر کھینچیں گے، اور پھر آپ اللہ پہ سیدھے داہنی طرف لے کر آئیں گے، سیدھی طرف لے کے آئیں گے، اور لا الہ، اور پھر الا اللہ پہ آپ اپنے قلب پہ ضرب دیں گے اور رک جائیں گے۔ پھر جب دوسرا لا الہ الا، آپ نے جو آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے نا، آپ کو اس آواز کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس آواز کو فالو کرنا ہے۔ یہ شغل بنا ہم پہلے کریں گے، جب یہ مکمل ہوگا پھر ہم دونوں زانوں ہو کے دوسرا کریں گے، پھر تیسرا کریں گے۔ وہ کیا یہ سب الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کی آسانی کے لیے اب آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا اللہ، ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، طارق حمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، نیر اعظم بحر معظم شاہ ولایت غوث زمان، نہر شریعت بحر طریقت، عین حقیقت نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس ذکر کے اندر مختلف خانوادوں میں مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن اس میں دونوں زانوں ہو کے بھی بیٹھ کے کیا جاتا ہے، اس کو آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے بھی کیا جاتا ہے، اس کو کھڑے ہو کے بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آسانی کے لیے جو مریدین اس ترتیب سے اگر ان کے سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر وہ اس کے ایسے بیٹھ کر، اس کا ایک طریقہ اور میں سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے یہ گھٹنا آپ نے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، لا الہ، الہ دوسرا گھٹنا رکھیں، لا الہ الا، یہ اپنا سیدھا کندھا رکھیں اور اللہ پہ اپنے قلب پہ مار دیں. دیکھیں ایسے جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس ترتیب سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کا جسم زیادہ نہ ہلے، آپ کی جو پوزیشن ہے نا، کمر کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل سیدھی رہے. اب دیکھیں نا میری پوزیشن بالکل سیدھی ہے، میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس گھٹنے پہ گردن ایسے رکھنی ہے لا پہ، پھر آپ نے گردن کو یہاں سے اٹھا کے الہ پہ جانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے پھر اپنے آپ اس کو اپنے قلب پہ مار سکتے ہو ذکر. یہ بھی ترتیب ہے اور یہ بھی ترتیب ہے کہ آپ نفس سے لا کو اٹھا سکتے ہو. اچھا اس کو ایسے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا ہم جب دونوں زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے جو بلڈ کی جو سرکولیشن ہے نا وہ بالکل مدھم ہو جاتی ہے اس طریقے سے بیٹھنے پہ. آئی بات سمجھ؟ جب ہمارے بلڈ کی سرکولیشن جب مدھم ہو جاتی ہے نا تو ہمارا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر جب ہم اچھا تصور ہم نے اللہ کا کرنا ہے سب سے پہلے ذکر میں، یعنی کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کے اندر جب ہم قلب پہ ماریں گے تو ہم اللہ کا تصور کریں گے. کس کا تصور کریں گے؟ اللہ کا تصور کریں گے. اچھا یہ اگر میں میرے تمام مریدین جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اس کی اوریجنل پی ڈی ایف وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کو سینڈ کر دوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ آپ اپنے گھر کے اندر اس ذکر کو لگا کے اور پھر جب کرنے بیٹھیں گے نا اس سے آپ کو ماحول بنے گا، اور ماحول بنے گا آپ کی کیفیت بنے گی، اور جب کیفیت بنے گی تو اس کا اثر آپ کے قلب پر، آپ کے روح پر، آپ کے جسم پر، آپ کے انگ انگ پر اس کا اثر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمارا جو سلسلہ تاریخ ہے ہم نے اپنے مرشد کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے ہم اس ذکر میں داخل ہوئے ہیں، اور جس کے ذکر میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہے. ایک تو برکت خاص بندوں کی، پھر سلسلے کی کہ ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں. تو یہ ہاتھ بڑھتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہے. تو یہ سارے کنیکشن بنتے 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 ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ اوپر تک. ہمارے سلسلے کے اندر اس ذکر کو 200 مرتبہ کم از کم کیا جاتا ہے. اگر 200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے کم رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، یہ صرف سمجھانے کے لیے. لیکن ہم اپنے ہر دن ٹرانسمیشن کے آخر میں اس ذکر کو کریں گے اور اس ذکر کو عام کریں گے اور اس ذکر کو پڑھیں گے. اس کا فائدہ آپ کے جب جسم پر ہوگا، اس کی کیفیت جو آپ کو بنے گی، آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے. اب ہم آتے ہیں دوسرے شغل پر. اچھا دوسرا شغل کیا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں. دوسرا جو شغل ہے اس کو شغل حیات کہا جاتا ہے. اب وہ دوسرے شغل حیات کیا ہے؟ دوسرا شغل حیات جو ہے یہ ہے یا حی یا اللہ، یا حی یا اللہ. اچھا اس کو یا حی یا اللہ سے بھی کیا جاتا ہے، یا اللہ یا حی سے بھی کیا جاتا ہے، اور صرف حی اللہ سے بھی کیا جاتا ہے. اس کو ذکر کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے جو سب سے آسان جو شغل ہے نا یہ یا حی یا اللہ. اچھا میں اس کو تینوں نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا آپ کا؟ اس میں آپ نے اپنا تصور اپنے قلب پہ رکھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ جو اس میں جب ذکر شروع ہوگا جو آواز سنیں گے اس میں آپ درود سلام پڑھیں گے، اور جب درود سلام پورا ہوگا نا پھر آپ جب یا حی کا لفظ آئے گا تو یا حی کے لفظ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے قلب کو پکڑ لینا. لیکن یہ دونوں زانو ہو کے بیٹھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ اکبر، یہ دونوں زانو ہو کے بیٹھیں گے اس ذکر میں نا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے قلب کو بیدار کرے گا. کیونکہ حی کی تجلی زندہ کرنے کی اور یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے خاندان کا اور خاص کر شاذلیہ خاندان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے.
اور شاذلیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا، اب ہم بالکل اس کو ایسے دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے۔ اب ہم دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے، جب اسم یا حی پہ ہم آئیں گے تو ہم اپنا سیدھا ہاتھ سمجھیں، دیکھیں طریقہ کار ہے سب کچھ، طریقہ کار سمجھیں گے تو آپ ذکر کے اہمیت کو پائیں گے، ذکر کے فیض کو پائیں گے۔ طریقہ کار نہیں سمجھیں گے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ نے جب ہم یا حی پہ آئیں گے تو ہم نے اپنے قلب کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور اس کو اس ترتیب سے پکڑنا ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اور تصور اس میں ہم رکھیں گے مدینہ شریف کا، یعنی کہ سبز گنبد کا۔ سبز گنبد کا تصور ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ سبز گنبد کا تصور کریں گے ہم یا حی پہ، اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہمارے قلب کو زندہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس نے ہماری روحوں کو زندہ کیا ہے، ہمارے قلبوں کو زندہ کیا ہے۔ تو ہم سیدھے ہاتھ سے اسم حی، جب یا حی ہم بولیں گے ہم اس کو ہم اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے، اور جب ہم یا اللہ بولیں گے تو ہم اس کو اپنے نفس پہ ایسے رکھیں گے، ایسے ہاتھ، ایسے ہاتھ۔ آپ لوگ دونوں جانوں ہو کے بیٹھیں کریں، اور پھر آپ نے تنہائی میں بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جڑے ہوئے تو کر رہے ہیں، بعد میں بھی کرنا ہے آپ نے۔ جب ہم یا حی پہ آئیں گے ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے اور پھر ایسے نفس کو پکڑنا ہے۔ ہم کریں گے یا حی یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا حی یا اللہ، ایسے کریں گے۔ ابتدا اس کی درود شریف سے ہوگی۔ ابتدا میں آپ دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے، آنکھیں بند کر کے درود کو سنیں گے اور آپ اس کو آہستہ آہستہ دہراتے رہیں گے۔ آپ اسی درود کو دہرائیں گے اور جب درود ختم ہوگا یا حی یا اللہ پہ ہوگا تو ہم اس کو ذکر شروع کر دیں گے۔ اس کو تیز تیز بھی کر سکتے ہو، فاسٹ بھی کر سکتے ہو، سلو بھی کر سکتے ہو، میرے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اور جب دوبارہ درود ہوگا تو اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ترتیب سمجھ لیں کہ ایسے دونوں زانوں ہو کے بیٹھ جائیں اور تصور سے سنیں۔ چلیں اللہ کا نام لیں، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس ذکر کو جس طریقے سے ہم نے کیا ہے یہ بھی کیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے اس کو ایسے ضرب لگا کے جھک کے بھی کیا جاتا ہے, ایسے یا حی یا اللہ, 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 یا حی یا. جب یا حی پہ آئیں گے نا ہم اس کو دبائیں گے ہلکا سا, ٹھیک ہے, یہ ابھی نہیں کریں گے, یہ ہم اس کے بعد پریکٹس کرتے رہیں گے. میں سب طریقے کا سمجھاتا رہوں گا آپ کو. اپنے یا حی پہ زور سے جھٹکا دیں گے نا تو یہاں پڑیں گے, اور یا اللہ پہ یہ نفس آ رکھا نا, یا حی پہ ہم اس کو پش کریں گے, اور یا اللہ پہ ہم اس نفس کو پش کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ہم کسی کو دھکیل رہے ہوتے ہیں نا پیچھے, اور یوں جھکیں گے ایسے, دیکھو جیسے یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ. اچھا اس کو ایسے بھی کیا جاتا ہے, اور اس کو بعض خانوادوں کے اندر ایسے بھی کیا جاتا ہے جیسے یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ. اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے. اس کو ایسے بھی کیا جاتا ہے, اس کو ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ نفس سے ہم اٹھاتے ہیں یا حی اور قلب پہ ضرب مارتے ہیں, جیسے یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ. اچھا بعض لوگ بعض خانوادے میں اس کو قلب سے روح کی طرف بھی لایا جاتا ہے, جیسے قلب سے یا حی یا اللہ. قلب روح کا مقام ہمارے دو پسلیوں کے نیچے, جیسے یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ. اچھا نفس سے پہلے قلب پہ, قلب سے پھر روح پر, پھر روح سے پھر سر پر, یعنی کہ پھر یہ روح کا جو مقام ہے پھر یہ سے اٹھا کے سر پہ لے کے, سر ایسے سیدھا کی طرف, سر کا مقام یہ ہوتا ہے جو ہمارے سینے کا جیسا ہوتا ہے, جیسے سر یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ, یا حی یا اللہ. اس طریقے سے پھر سر سے خفی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آئی بات سمجھ, یعنی کہ اب اس کو اوپر ایسے لے کے آئیں گے, یعنی کہ ایسے بیٹھیں گے, لیکن جب ہم سر سے خفی کی طرف آئیں گے نا پھر ہم زبان سے نہیں کریں گے, پھر ہم اپنے قلب سے کر رہے ہوں گے. یعنی کہ جب ہم نفس سے قلب کا سفر کریں گے, ہم نے اس ترتیب سے ضرب دینی ہے, نفس سے اٹھا کے ادھر لے کر آنا ہے, یعنی کہ ادھر سے ادھر لانا ہے. آئی بات سمجھ میں, یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہاں سے یہاں لانا ہے, دو طریقہ ہو گیا. 2 سے 3 یہاں لانا ہے, 3 سے 4 یہاں لانا ہے, اور 5 یہاں سے یہاں لانا ہے. پھر آئی بات سمجھ میں. اب جب ہم خفی سر سے خفی کریں گے نا تو ہم صرف یوں کریں گے. اچھا اس میں سانس کا بھی عمل دخل ہوگا, وہ ابھی کا حصہ نہیں ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے. صرف یا حی یا اللہ کا ذکر. اچھا اس سے فاس انفاس کا بھی ذکر یا حی یا اللہ سے ہوتا ہے, وہ کس طرح ہوتا ہے وہ بھی سیکھیں گے. آئی بات سمجھ میں. اچھا اس کا ذکر پانی کے اندر تھال رکھ کر اس کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو کے بھی کیا جاتا ہے, اس کا بھی طریقہ کار ہے, میں وہ بھی سمجھاؤں گا. کہ جیسے کوئی بندہ سمندر میں جا کے ذکر کرنا چاہتا ہے تو سمندر میں جا کے کرتا ہے تو ایسی طوفانیں اٹھتے ہیں, اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اختیار میں دے دیتا ہے اس ذکر کے وسیلے سے. اس ذکر کی بہت اہمیت ہے. یہ شغل وہ ہے جو سمندر پہ کھڑے ہو کے پڑھے, اگر سمندر بھپرا ہوا ہو تو اپنا ہاتھ رکھ کے نا یہ ذکر پڑھے تو سمندر تھم جائے. ہوائیں اگر چل رہی ہوں تو ہواؤں کے اپنا رخ کر کے اس سانس کے ذریعے جو کیا جائے گا نا, پھر اس ترتیب سے پڑھ کے ان ہواؤں کو روک سکتا ہے اللہ کے اس دن سے, اس ذکر اس شغل کی برکت سے. آئی بات سمجھ میں. اور اس شغل کی برکت سے آگ, یعنی کہ اپنے قریب آگ لگا کر, اپنے چاروں طرف آگ لگا کے پھر بیچ میں بیٹھا جا کے پھر ذکر کیا جاتا ہے. اچھا اس میں سب طریقے, جیسے چاروں عناصر ہیں نا, ایسے چاروں عناصر کی اس کی ذکر کی ترتیب ہے. میرے پاس اس کے کئی طریقہ کار ہمارے مرشد کے, اور الحمدللہ میں نے ہر چیز محفوظ کی ہوئی ہے جو لکھے ہوئے ہیں میرے پاس. مجال کوئی پیر بھائی مجھے بتا دے کہ اس کا ذکر کا طریقہ میاں حضور نے مجھے بتایا اس شغل کا. شغل آبی, بادی, خاکی, آتشی, آگ میں جب بیٹھا جاتا ہے نا تو پھر اس کو نفس پہ کھینچ کے نفس پہ مارا جاتا ہے, نفس پہ کھینچ کے نفس پہ مارا جاتا ہے. وہ طریقہ الگ ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا. اب انشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے نا وہ پورے سال چلے گا. ہم اپنی ہر ٹرانسمیشن میں آخر کے اندر یہ ضرور کریں گے تاکہ ذکر و اذکار کی اہمیت آپ لوگوں کو معلوم ہو, کہ ڈاکٹر صاحب نے میاں حضور کی تفسیر جو بیان کی ہے, میاں حضور کی تعلیمات کی تفسیر جو بیان کی ہے, میاں حضور کے سینے کی جو تفسیر بیان کی ہے, وہ ہم نے کبھی کسی پیر بھائی کے منہ سے کسی سے ایسی نہیں سنی. ہم نے یہ سارے ذکر کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا اور لکھواؤں گا ایک ایک کر کے. اس کی اس طریقے سے بھی ہو گئی, پانی میں کھڑے ہو کے ہو گئی,
मट्टी पे खड़े होके हो गए, हर तरतीब में आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। ये था हमारा जिक्र हाई। अच्छा, जिक्र हाई इसको शुगल हयात इसलिए कहते हैं कि ये इंसान को दवाम बख्शता है, कि इंसान ऐसे मकाम पे चला जाता है। आई बात समझ में, हर चीज अल्लाह तबारक तआला उसके इख्तियार में दे देता है अपने फजल से, इस जिक्र की अहमियत से। अच्छा, अब तीसरा जिक्र जो है, जो खानदान कादरिया से ताल्लुक रखता है, उसको कहा जाता है कि ये शुगल रब्त है। अच्छा, पहला जिक्र हमने जो किया है शुगल बिना, उसका हमने अल्लाह का तसव्वुर किया। फिर दूसरा हिस्सा किया हमने किसका जिक्र किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का, यानी कि हमने सब्ज़ गुंबद को अपना तसव्वुर में लाके उसमें या हई या अल्लाह का जिक्र किया। अब तीसरा जो हमारा जिक्र है ना, वो हमारे ख़ानदान का जिक्र है। आई बात समझ में, वो हम खड़े होकर करेंगे। अच्छा, खड़े होकर हम कैसे करेंगे वो मैं तरतीब आप तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस जिक्र करने से पहले अब ये चीज़ समझ लें पहले थोड़ा सा कि ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, ख़ासकर शुगल के दौरान, ज़िक्र के दौरान। ये अंबिया कराम की भी सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की भी सुन्नत है, हमारे मुर्शिद की भी सुन्नत है। ये आई बात समझ में, सुन्नत तो अंबिया की होती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की भी, उन्हीं की जाहिर सी बात है, उन्हीं के पैरोकार हैं तो उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। जब शुगल खड़े होकर करते हैं तो ये आशा इसलिए रखते हैं कि इसकी भी एक अपनी अलग तासीर है ज़िक्र के वक्त। इसमें जो कैफियत है ना, वो आप जब करोगे ना फिर आपको बनेगी तबीयत। तो अच्छा, इसको कहा जाता है तीसरे शुगल को शुगल रब्त, यानी ये वो शुगल है जो आपका रब्त कायम कर देता है आपके मुर्शिद से। इस शुगल के अंदर हम मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे इस जिक्र के अंदर। और अब जब ये जिक्र शुरू होगा, आपने पहले तवज्जो से सुनना है और आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, जो आवाज़ आपको आएगी वो आपने दोहराना है। आपने पहले 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह ये पढ़ लेंगे। जब 3 दफ़ा ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम ये जिक्र शुरू करेंगे खड़े होके। वो किस तरह करेंगे हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखो भाई, निशित सही है, ठीक है। अब हम इस निशित से यहाँ खड़े हो गए ताकि कैमरे में आपको नजर आना जरूरी है ना। अब ये आपने अपने सीधे हाथ पे रख लेना है, ये नहीं, ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है, क्योंकि आपका सीधा हाथ जो आएगा ना वो आपके कल्ब पर आएगा, ठीक है। ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है। और अच्छा, खड़े होना है ऐसे कि जैसे आप नमाज की हालत में खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा पैर आपके खुले हुए ना हो, बहुत ज़्यादा पैर आपके बंद ना हो, पैर मिले हुए ना हो, बिल्कुल नॉर्मल नमाज की हालत में जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे ही आपने खड़े होना है। और इस शुगल में अपने हाथ, अपने आसा, जो भी आपके पास आसा है, आपने ऐसे करके इसको अपने उल्टे हाथ पे रखना है और अपना सीधा हाथ अपने कल्ब पे रखना है। तो इसकी तरतीब ये होगी कि हम जो जिक्र करेंगे, हम जो शुगल करेंगे, शुगल रब जिसे कहा जाता है, मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे। और मुर्शिद का तसव्वुर हम करेंगे हुवल कादिर हुवल हक, यानी कि हुवल को हम तसव्वुर यहाँ से लेकर आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब जैसे मुरीद देखो नीचे की तरफ होता है और ऊपर आला मकाम पर होता है मुरीद, मुर्शिद जो है। आई बात समझ में। अब मुरीद अपने मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में, और फिर मुर्शिद मुरीद के करीब आएगा, आई बात समझ में, फिर मुरीद मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में। ये तसव्वुर ज़हन में रखना कि जब कादिर पे हम वो करेंगे ना, अपने कल्ब पे तवज्जो करेंगे, तो हम मुर्शिद का तसव्वुर रखेंगे अपना। जैसे अब जैसे मिसाल तौर पे अब जिक्र शुरू होता है, ठीक है, हमने पहले तवज्जो के साथ 3 दफ़ा अपना वो पढ़ लिया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह। फिर आप जो आवाज़ आपको सुनाई दी जाएगी आप उस आवाज़ को फॉलो करेंगे, और जब आवाज़ बंद हो जाएगी फिर जब जिक्र शुरू होगा तो फिर आपने अपना हाथ अपने हाथ से कल्ब पे रखना है। और फिर हुवल, देखें ऐसे, हुवल, हुवल से उठाया कादिर, फिर नीचे चले गए हुवल, फिर ऊपर उठाए हक पे आ गए, समझ गए। आपने हुवल नीचे से उठाएंगे ऊपर की तरफ, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक। इस तरीके से इसको करेंगे हम जिक्र को, ठीक है। अब हम जिक्र की जानिब बढ़ते हैं। आप एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें और 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह,
مدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، اب اس ذکر کا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ وہ شغل ہے کہ جو آپ کا آپ کے مرشد سے ربط قائم کرتا ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کے کنیکشن جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ شغل ہے۔ اچھا، اس کو بھی کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک سمپل طریقہ کار بتایا ہے، اس کو ایسے قلب پہ ہاتھ رکھ کے بھی کیا جاتا ہے، اس کو ایسے بھی کیا جاتا ہے۔ هو القادر هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق۔ اس کو اس ترتیب سے بھی کیا جاتا ہے، اس کو نیچے سے اوپر بھی لایا جاتا ہے، اوپر سے نیچے بھی لایا جاتا ہے، جیسے پورا ٹرائنگل جو بنتا ہے اس سمت میں بھی اس کو کیا جاتا ہے۔ ذکر کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، آئی بس سمجھ میں۔ سب سے پہلے ذکر کرنے سے پہلے، یہ شغل کرنے سے پہلے نا، ہمیں انسان جو ہماری بناوٹ ہے نا، اس کا ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس کی نشاندہی بزرگوں نے کی ہے، کہ جس کو ہم جس سمت پہ لے کے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ انسان ہے، اب اس میں جو پوائنٹ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ ناف کا حصہ ہو گیا، آئی بس سمجھ میں، آئی بس سمجھ، یہ قلب کا حصہ ہو گیا۔ اب یہ کس کا حصہ ہو گیا؟ یہ آپ کے روح کا حصہ ہو گیا، یہ سر کا ہو گیا، آئی بس سمجھ میں۔ یہ آپ کے جو ناک اور یہ آنکھ، یہ اس کا جو حصہ ہو گیا نا، یہ آپ کے خفی کا اخفا ہو گیا، شکل نہیں بنائے اس کو۔ یہ حصہ جو ہے نا، یہ یعنی کہ یہ نفس ہو گیا ایک طریقے سے، دیکھا سوری نفس، ایک یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ نفس، قلب، روح، سر، خفی، کچھ کہہ رہے ہو؟ خفی اور یہ اخفا۔ اب اس میں ہم دیکھیں نا، اب مختلف ذکر میں کہ ہم یہاں سے یہاں لے کے جاتے ہیں پہلے، آئی بس سمجھ میں، پھر ہم یعنی کہ یہاں سے یہاں لے گئے، اب یہاں سے یہاں لے کر آئیں گے، اب یہاں سے
यहाँ लगे, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर, ये पूरा मुख्तलिफ तरीके से होते हैं इसके। तो इसका मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरा मैप बनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। आई बस समझ में कि इसमें कौन सा आलम अमर है और कौन सा आलम खल्क है। नफ्स का जो ताल्लुक है ये आलम खल्क से है और इसमें क्या क्या आता है, आई बस समझ में। और ये ऊपरी का जो है ताल्लुक है ये आलम अमर से है, इसमें क्या क्या मामलात होते हैं और किस शुगर का इनसे क्या ताल्लुक है और किस शुगर का किस आज़ा पर क्या असर होता है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ये सेगमेंट चलता रहेगा शुगर के मामलात, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसमें एक एक तरतीब वार आपको समझाता रहूँगा और उसमें बताता रहूँगा, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप जो शुगर कर रहे हो, आप जो जिक्र कर रहे हो, उसमें क्या क्या आपको फ़वाइद होने वाले हैं और क्या क्या आपको उसके फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा इसके कई तरीक़े कार हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 नशिस्तें बताई हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि शुगर के अंदर सिर्फ ये 2-3 नशिस्तें नहीं होती हैं, इतनी नशिस्तें हैं ना कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ ना कि आपने एक पाँव उठा के अगर करना है तो किस तरह जिक्र करना है, आपने एक पैर पे खड़े होकर करना है तो किस तरह करना है, अगर आपने किसी के आशा का सहारा लेके खड़े होना है तो किस तरह खड़ा होना है, अगर आपने बगैर आशा के खड़े होना है तो किस तरह खड़े होना है। आई बस समझ, खड़े होने के भी कई तरीके कार हैं, दोनों मिला के खड़े करना है तो फिर कौन सा जिक्र करना है, पैर फैला के करना है तो कौन सा करना है, अच्छा पैर पानी के अंदर रख के करना है तो फिर किस तरह करना है। ये खड़े होके भी तरीके कार हैं इसके भी। लेकिन जो जो हमारा वक्त आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम इसके तरीके का, मुझे आईपैड ला देना ताकि मैं लोगों के कॉल्स भी ले लूँ, लोगों से बात भी कर लूँ, ठीक है। इसके कई इसी तरीके से जब आलती बाल्टी हम मार के बैठते हैं उसके तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होते हैं, जब हम दोनों दानों के बैठते हैं तो उसके भी तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हर ट्रांसमिशन के आखिर के अंदर फिर हम इसको इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से लेके चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन, हमारी थोड़ी सी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, जो चंद लोग शामिल हैं, उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो अच्छा, इस तरीके से बैठने का भी एक अदना अलग लुत्फ है, आई बस समझ में जिक्र करने में। आलती बाल्टी मार के बैठने में भी, मोबाइल दे दो मुझे, लगा के दे दो मुझे, मैं कमेंट्स भी लोगों के देख लूँ, बात कर लूँ। अच्छा, मंगा लिया आपने, अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारी ज़्यादातर निशिस्त तो आलती बाल्टी मार के बैठ कर होती है। ये तरीक़ेकार जो है ना, ये मियाँ हुजूर का तरीक़ेकार है बैठने का। मियाँ हुजूर ऐसे अक्सर अमूमन बैठते हैं। मियाँ हुजूर की एक निशिस्त से ये है जिक्र, एक मैंने मियाँ हुजूर को जिक्र करते हुए देखा था, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, चलें आप लोग तो मेरे अपने ही हैं, आप लोगों ने तो वो निशिस्त तरीका नहीं देखा मियाँ हुजूर का बैठने का। तो मियाँ हुजूर एक तरीके से इस तरीके से जिक्र करते हैं, यूँ ऐसे करके बैठते हैं ना, यूँ करके इस तरीके से, ऐसे यूँ ज़र एक दफ़ा यूँ मियाँ यूँ करके कर रहे थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा इसका क्या वो मामला है, इसकी क्या तरतीब है। तो उसकी फिर मियाँ हुजूर ने उस निशिस्त में बैठने की मुझे पूरी तरतीब बताई कि इस निशिस्त में क्यों बैठा जाता है। मतलब जिक्र डिफरेंट था वो थोड़ा था, लेकिन उसके लिए सिर्फ यही निशिस्त थी। मियाँ हुजूर ने फरमाया कि एक निशिस्त मियाँ हुजूर ने मुझे करके दिखाया, मैं वो खुश नसीब हूँ कि मैंने मियाँ हुजूर को वो निशिस्त लगाते हुए देखा। अब तो खैर वो मियाँ हुजूर के साथ थोड़ा मामला पैर का हुआ था तो जिसकी वजह से शायद, लेकिन उससे मैं पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो मियाँ हुजूर ने मुझे शेर की निशिस्त में बैठ कर जिक्र करने का बताया था। मियाँ हुजूर ने मुझे खुद, आप यकीन करो, हम बैठे हुए थे फर्श पे, तो जिक्र ही की शुगलू की बातें हो रही थी हमारी। अब तो मियाँ हुजूर बहुत ही कम करते हैं। तो जब वो मियाँ हुजूर ने मुझे शेर की निशिस्त में बैठ के दिखाया ना, मैंने देखा, मैंने कहा वाकई जैसे कोई शेर होता है ना, ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लगे। तो मियाँ हुजूर ने बताया फिर इस तरीके से ना, इस तरीके से करते हैं सांस है ना। तो मैंने कहा इस जिक्र को, इस शुगर को क्या कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे सारे इसके दर्जे बताने शुरू करे कि इसको अगर हम इतने हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका ये दर्जा, इसका ये बनता है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैं जो कुछ भी करता था ना, मैं जो कुछ सुनता था ना, उस वक्त हमारे पास मोबाइल तो थे नहीं जो हम रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। हम उसको तहरीरी तौर पर ना लिख लिया करते थे, इतना जुमला लिखा करते थे कि जितना जुमला हमें समझने के लिए आसानी हो कि हमने ये यूँ लिखा है, तो बस वो फिर मैं फेयर करके अपनी उसमें लिखता रहता था। तो ऐसे शुगल के मैंने कई तरीके, शुगल हैरत के बारे में मैं हुजूर ने मुझे तफसील से बताया। आई बस समझ में, जो शुगर आफ्ताब के बारे में मुझे बताया, शुगल कमर के बारे में बताया, आई बस समझ नजूम के बारे में मुझे बताया, पानी की शुगल के बारे में, सबके तरीक़ेकार अलग अलग बताए कि किस निशिस्त में खड़े होकर क्या करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। और बाकायदा तौर पर मियाँ हुजूर ने सारी सलासिल के तरीक़ों के साथ मुझे बताया कि हमें इस खानवादे में इसकी ये इजाज़त है, इस ख़ानदान में हमें इसकी ये इजाज़त है। हमने जो अभी सिलसिला जो पहला किया ना, वो हमारे सिलसिला तारीक़िया का तरीक़ेकार है
اور جو ہم نے یا حی یا اللہ کا جو ذکر کیا، یہ شاذلیہ لاؤ لے آؤ مجھے لا دو، شاذلیہ خاندان کا تھا، یہ اس کی وہ ترتیب تھی، آئی بس سمجھ میں. اور جو تیسرا جو تھا نا وہ خاندان قادریہ کا جو طریقہ کار تھا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترتیب سے آپ کو سارے شغل بتاؤں گا. اگر شغل ہی بتائیں گے نا تو انشاءاللہ شغل کی پوری کتاب آپ کے پاس ہوگی، ایسے جامع اور مکمل اور باقاعدہ نشستوں کی تصویروں کے ساتھ، پورے ٹرائنگل کے ساتھ کہ آپ نے کس کس ترتیب لاؤ کس کس طریقے سے یہ ہوگا.